هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المرفوع فمن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع. یہ مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا دوسرا سبق ہے، اور اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے حدیث کی تعریف کو تفصیل کے ساتھ سمجھا تھا۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث مرفوع، دوسرا ہے حدیث موقوف، اور تیسرا ہے حدیث مقطوع۔ اب اس میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فمن انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له المرفوع، تو جس حدیث کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث مرفوع کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی چیز ارشاد فرمائی تو اسے حدیث کہا جاتا ہے، حدیث مرفوع۔ جیسے بہت ساری جتنی بھی حدیثیں ہیں عام طور پر حدیث مرفوع ہیں، حدیث مرفوع کو ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے لے لیجیے بخاری شریف کی پہلی حدیث، جس کو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، کہ انما الاعمال بالنیات، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ حدیث مرفوع ہوا۔ الموقوف ومن انتہى الى الصحابی یقال له الموقوف، اور جس حدیث کا سلسلہ صحابی تک پہنچے اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ تو لفظ حدیث کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، حدیث موقوف پر بھی ہوتا ہے، حدیث مقطوع پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ الگ الگ ہے۔ جس حدیث کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، یعنی جو اصل اعتبار سے حدیث ہو اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کا سلسلہ صحابی تک پہنچے یقال له الموقوف، اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ کما یقال، مثال لینے سے کہا جاتا ہے قال او فعل او قرر ابن عباس رضی اللہ عنہما او عن ابن عباس رضی اللہ عنہ موقوفا او موقوفا علی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مثال لے دی آپ نے صاحب کتاب نے۔ حدیث کی جب کتاب پڑھیں گے تو ایسا بہت مرتبہ بہت ساری جگہ ایسے جملے آئیں گے کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، یا فعل ابن عباس رضی اللہ عنہما، یا قرر ابن عباس رضی اللہ عنہما، یا مشکات میں بکثرت آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفاً۔ یہ آتا ہے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب لکھ دیتے ہیں او موقوف علی ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوف ہے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں حدیث کی کتاب میں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حدیث موقوف ہے۔ اور مشکات شریف جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر اس طرح کے جملے آئیں گے جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ المقطوع ومن انتہى الى التابعی یقال له المقطوع، اور جس حدیث کا سلسلہ تابعی تک پہنچے اسے حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حدیث ہے اور وہ حدیث کسی تابعی پر جا کے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ آپ جانتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور بعض کیا کہتے ہیں محدثین کے نزدیک اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تفصیل سے صحابہ کی تعریف انشاءاللہ نزہۃ النظر جو نخبۃ الفکر کی شرح ہے اس کے اندر ہے، تو اسے صحابی کہتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں کہ جنہوں نے
کسی صحابی کی صحبت اختیار کی انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ تابعی بہت سارے ہیں، جیسے اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ اس کے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو یہ اس طرح کی حدیث انہوں نے بیان کی، تو اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جائے گا۔ اب دیکھیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اثر۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف، کہہ رہے کہ بعض محدثین نے حدیث کو حدیث مرفوع اور موقوف کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ مطلب ہے کہ جب لفظ حدیث بولا جائے گا تو اس حدیث کا اطلاق، لفظ حدیث کا اطلاق حدیث موقوف اور حدیث مرفوع پر ہوگا۔ حدیث مقطوع کو اثر کہا جائے گا۔ تو ان کے موافق حدیث سے الگ چیز ہے اور اثر ایک الگ چیز ہے۔ وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف، اور بعض محدثین نے حدیث کو مرفوع اور موقوف کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ اذ المقطوع یقال له الاثر، اس لیے کہ حدیث مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے۔ لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں۔ وقد یطلق الاثر علی المرفوع ایضا، کہہ رہے ہیں کہ جب کہ اثر کا اطلاق مرفوع حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی جنہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے ان کا فرق بیان کرنا جو اگلے شواہد آ رہے ہیں اس کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، اس کے شواہد ہیں۔ وقد یطلق الاثر علی المرفوع ایضا، اور جبکہ اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، کما یقال الادعیۃ الماثورۃ لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہا جاتا ہے دعائے معصورہ ان دعاؤں کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ تو بہت سارے دعائیں ہیں، کہتے ہیں نا دعائے معصورہ، نماز کے اخیر میں بھی دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث میں وہ دعائیں وارد ہوئی ہیں اور ان کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ حدیث مرفوع جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اخیر میں کیا دعا پڑھنی ہے، اور بھی کیا کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا دعائیں پڑھنی ہے، اس طرح کے جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یعنی حدیث مرفوع ہیں، ان کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے، یعنی ان پر لفظ اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لفظ اثر کا اطلاق یہ حدیث مرفوع پر ہی ہوتا ہے، اس لیے لفظ اثر کو یہ حدیث موقوف کے ساتھ، حدیث مقطوع کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل ہے والتحاوی سمى کتابہ المشتمل على بیان الاحادیث النبویۃ وآثار الصحابۃ بشرح معانی الآثار۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام تحاوی، یہ حنفی تھے، ان کی کتاب ہے، اس کی کتاب کا نام ہے شرح معانی الآثار۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث مرفوع کو بیان کیا ہے اور صحابہ کے آثار کو بیان کیا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی بیان کیا ہے، یعنی حدیث مرفوع کو بیان کیا ہے، اور حدیث موقوف کو بھی بیان کیا ہے، آثار صحابہ کو۔ تو اگر لفظ اثر یہ حدیث مقطوع کے ساتھ خاص ہوتا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کا نام شرح معانی الآثار نہیں رکھتے، بلکہ کچھ اور نام رکھتے، یعنی اس پر لفظ اثر کا اطلاق نہیں کرتے۔ والتحاوی، اور امام تحاوی نے سما کتابہ، اپنی کتاب کا نام رکھا المشتمل علی بیان الاحادیث النبویۃ و آثار الصحابۃ، جو مشتمل ہے حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے بیان پر۔ اب دیکھیے یہ جو بیچ میں جملہ معترض ہے، المشتمل علی بیان الاحادیث النبویۃ و آثار الصحابۃ، یہ جملہ معترض ہے۔ اصل جملہ یہ والتحاوی سما کتابہ
بشرح معانی الآثار، اور تحاوی امام تحاوی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے شرح معانی الآثار، جبکہ اس کے اندر انہوں نے حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کو بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لفظ اثر یہ حدیث مقطوع کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دو دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل، وقال السخاوی رحمہ اللہ ان للطبرانی کتابا مسمى بتہذیب الآثار۔ تیسری دلیل کہہ رہے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو امام سخاوی کہتے ہیں، وقال السخاوی، کہہ رہے ہیں کہ امام سخاوی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، ان للطبرانی کتابا، یہ امام طبرانی یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کی کئی کتابیں ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الوسیط اور المعجم الصغیر، 3 کتابیں مشہور ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ تو ایک کتاب ہے ان کا نام تہذیب الآثار۔ تو کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ، وقال السخاوی، امام سخاوی نے لکھا ہے ان للطبرانی کتابا، کہ امام طبرانی کی ایک کتاب ہے مسمى بتہذیب الآثار، اس کا نام ہے تہذیب الآثار، کتاب کا نام ہے تہذیب الآثار، مع انه مخصوص بالمرفوع، حالانکہ وہ مخصوص ہے حدیث مرفوع کے ساتھ، یعنی اس کے اندر حدیث مرفوع کو بیان کیا گیا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام طبرانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تہذیب الآثار ہے، اور اس کے اندر حدیث مرفوع ہی کو بیان کیا ہے۔ تو اگر لفظ اثر حدیث مقطوع کے ساتھ خاص ہوتا تو اس کا نام وہ تہذیب الآثار ہی نہیں رکھتے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اس کے اندر تو موقوف حدیثیں بھی ہیں، تو کہہ رہے کہ وما ذکر فی من الموقوف فبطریق التبع والتطفل، کہہ رہے کہ اس کے اندر جو موقوف حدیثیں ذکر کی گئی ہیں وہ طبعاً ذکر کی گئی ہیں، اصالتاً اس کے اندر حدیث مرفوع کو بیان کیا گیا ہے، اور طبعاً اس کے اندر حدیث موقوف کو بیان کیا گیا ہے، تو طبعاً کا اعتبار نہیں ہوگا۔